پھر جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں یا برائی کرتے ہیں تو ایک ہمارے پاس ایک طریقہ یہ ہے کہ یار تم شیر ہو شیر. آپ شیر سے تشبیہ دیتے ہیں لیکن کہتے نہیں ہیں کہ تم شیر جیسے ہو. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں تم شیر جیسے بہادر ہو، تم گیدڑ جیسے بزدل ہو، یا صرف کہتے ہیں گیدڑ ہو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آدمی ہے ہی گیدڑ، یا وہ آدمی باقی شیر ہے، اس کے بڑے بڑے دانت ہیں، پنجے ہیں، دم ہے بڑی سی، جنگل میں رہتا ہے. آپ صرف ایک مثال دیتے ہیں، تشبیہ دیتے ہیں. اور یہاں پہ وہ تشبیہات ہے جس میں جیسے والا لفظ نہیں ہے، اس لیے پریشانی ہے. اور وہ یہ ہے کہ اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلے کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے. آخری حصے کو ہم پہلے لے لیتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں تصور جو ہے بدقسمتی سے، ہم کہتے ہیں بدقسمتی سے، جو ہم نے یونانی فلسفے سے لیا، جو بائبل کا تصور نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے اس جسم کے اندر ایک روح بستی ہے. روح ڈالی جاتی ہے، مرتے وقت نکال لی جاتی ہے. اس روح کو کوئی موت نہیں ہے، خدا کو بھی کوئی موت نہیں ہے، روح کو بھی موت نہیں ہے. معلوم نہیں یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں. بائبل میں جب کسی کو روح کہا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ شخص ہوتا ہے، ذات ہوتی ہے، وہ غیر مرئی چیز نہیں ہوتی. اس لیے جب روح اقدس آپ کہتے ہیں یا روح مقدس کہتے ہیں، روح القدس کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جو پاک ہے اور وہ ذات جو آپ کو پاک کرنا چاہتی ہے. تو روح مقدس کا یا روح اقدس کا یا روح القدس کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ پاکیزگی کے نعرے لگائے جائے، بلکہ وہ آپ کو پاک کرنا چاہتی ہے. تو سیدھی سی بات ہے، آپ پاک تو اسی چیز کو کریں گے نا جب ناپاک ہوگی. آپ ہاتھ تو تبھی دھوئیں گے نا جب گندے ہیں. اگر ہاتھ گندے نہیں ہیں، آپ کا خیال آپ کا ٹھیک ہے بسم اللہ شروع، لیکن ہاتھ گندے بھائی میں ہاتھ پہلے دھو لوں. تو کوئی چیز ہے جو غلاظت ہے جسے پہلے دور کرنا ہے، پھر اس کے بعد کچھ کام کر سکتے ہیں. ساری نجاست اور بدی کے فضلے کو، اب جو فضلہ پاخاجہ بڑے بےہودہ قسم کے لفظ لگتے ہیں، لیکن برائی کی مثال یہی ہے کہ جیسے آپ پخالہ سجا کے نہیں رکھ لیتے اپنے سامنے، آپ اس کو چھپا کے کہیں رکھتے ہیں، سامنے کسی کے نہیں لاتے. تو برائی کو آپ لوگوں کے سامنے نہیں لاتے، اپنی برائیاں چھپا کے رکھتے ہیں، نیکیاں ظاہر کرتے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن نجاست ہے ہم میں. اسے پہلی بات یہ ہے کہ دور کرنا ہے، اور دور کرنے کے بعد بھی کام نہیں بنتا، اس کے بعد کچھ اور کرنا ہوتا ہے. کیونکہ دور کرنا صرف نیگیٹو ہے کہ بھئی آپ یہ چیز ہٹا دیں، تو لیکن اس کی جگہ خالی پڑی ہے، کچھ تو رکھنا ہے. یہی سب سے بڑی خرابی ہے جو آپ دیکھیں کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے. بڑی پریشانی ہے لوگوں کو اور عذاب الہی ہے کہ بھئی وہ فلاں صاحب جو ہیں یا فلاں صاحبہ جو ہیں ان کے یہاں بدروح ہے، کیسے نکالی جائے. ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب آپ کا یہ ایمان ہے اور صاحب کا بھی اور بیوی کا بھی یہ ایمان ہے کہ روح القدس ان کے اندر جا گزری ہے، تو اندر جب روح القدس رہتا ہو اس میں بدروح کے لیے کوئی جگہ رہتی ہے کہ گھسے؟ جب تک آپ روح القدس کو نکالے نہیں تو تبھی تو کوئی ناپاک روح آئے گی، ورنہ تو آنے سے گھسنے سے رہی. تو ان کو نکالنے کے بعد کچھ ڈالنا بھی ہے. اگر خالی رہے گا نکما تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی. اس لیے اس کو نکالنے کے بعد حلیمی سے اس کلام کو قبول کر لو، حلم کے ساتھ، انکسار کے ساتھ کلام کو قبول کرنا ہے. اور ہم نے کہا کہ یہ کلام عام طور پر یہ کلام نہیں ہے جو اس کتاب کی شکل میں ہے، بلکہ یہ کلام جناب مسیح کی ذات کی طرف اشارہ ہے کہ جناب مسیح کو قبول کر لو حلم کے ساتھ، انکسار کے ساتھ. کیوں بھائی اس میں انکسار کی کون سی بات ہے؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں کسی بڑے آدمی سے ملنے کے لیے، اس نے کہا صاحب میری طرف سے ایک تحفہ ہے، تو آپ جھک کے دیتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا. لیکن اگر آپ کر کے کھڑے رہیں کہ جو بھائی دینا ہے تو دو ورنہ نہیں لیتا، تو منہ پہ مارے گا، جاؤ نہیں دے گا.
تو کچھ لینے کے لیے آپ کو جھکنا پڑتا ہے، انکسار کا مزاج آپ کو اندر پیدا کرنا پڑتا ہے۔ اگر خدا سے کچھ لینا ہے تو پھر جھکنا پڑے گا، اور جھک کے لینا کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں بعد میں ملیں گی، یہ نیکیاں بعد میں ملیں گی، یہ راست بازی بعد میں ملے گی، لیکن پہلے مسیح کو لے لیں جس کے وسیلے سے یہ سب کچھ ملتا ہے۔ اگر اسی کو نہیں لیا جس کے وسیلے سے سب کچھ ملتا ہے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور اس کو قبول کر لو۔ اور مزے کی بات ہے کہ اس کلام کو قبول کر لو جو دل میں بویا گیا ہے۔ آپ کے کلام دل میں بویا گیا ہے، یہ وہ محاورہ ہے، کوئی کلام بیج لے کے دل میں نہیں بوتا، کوئی کلام لے کے بیج میں نہیں بولتا۔ آپ بولتے ہیں، کیوں بولتے ہیں؟ کیوں بیج کو چھپانا چاہتے ہیں یا بیج کو بڑھانا چاہتے ہیں کہ 1 کے 100 ہوں؟ تبھی آپ بوتے ہیں، زمین میں ڈالتے ہیں۔ مقصد اس کو غائب کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، تو اس کو جب تک بوئیں گے نہیں وہ آگے بڑھے گا نہیں۔ تو یہ دل میں جو بیج بویا گیا ہے اس لیے بویا گیا ہے کہ اس سے فصل پیدا ہو، اس سے دوسرے لوگ مستفید ہوں۔ آپ خود نہ بیٹھے رہیں، فائدے اٹھاتے رہیں، اپنی خودی کو بلند کرتے رہیں، یہ والا سب نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا خطرناک مسئلہ آ رہا ہے، اور وہ یہ کہ کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بھائی آپ تو سنتے ہی رہتے ہیں، گرجے میں جاتے ہیں، آپ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ پادری صاحب سے سنتے ہیں، بشپ صاحب سے سنتے ہیں، کارڈینل صاحب سے سنتے ہیں، سب سے سنتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں سننے والے نہ بنو، لیکن ایک لفظ ہم کھا گئے ہیں، محض سننے والے نہ بنو۔ سننا تو ہے، لیکن صرف سن کے سنی نہیں ہو جانا ہے یا سن نہیں ہو جانا ہے، بلکہ سننے کے بعد اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو خدا نے جتنا بھی کلام نازل کیا تھا وہ تمام کا تمام اس لیے تھا کہ اس پہ عمل کیا جائے، اور یہ کلام جو مسیح کی ذات میں ہے یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کی ذات پہ عمل کیا جائے اور ان کی پیروی کی جائے اور ان کے نقش قدم پہ چلا جائے۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر ایک مثال ہے کہ ایک شخص ہو، وہ آئینہ دیکھے، اس میں اپنی شکل دیکھتا ہے اور چلا جاتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ بھئی میں کیسا تھا۔ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ نے صبح آئینہ دیکھا ہو اور آپ بھول گئے ہوں کہ آپ کی شکل کیسی ہے؟ نہیں۔ تو پھر مصنف کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ پہلی بات ہے کہ یہ وہ آئینہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ ہمارے آئینے یہ ہیں کہ شیشہ لیتے ہیں، شیشے کے پیچھے سلور نائٹریٹ کی ایک تہ جما دیتے ہیں، اس کے اوپر کچھ اور کرومیم لگا دیتے ہیں تاکہ یہ اکھڑ نہ جائے، اس میں آپ کو چہرہ دکھائی دیتا ہے اور صاف نظر آتا ہے۔ جس زمانے کی یہ بات ہے، پہلی صدی عیسوی میں ایسے کوئی آئینے نہیں تھے شیشے کے بنے ہوئے، بلکہ یہ میٹل کے ہوتے تھے، اور عام طور پر تانبا وغیرہ اس قسم کی اس کو چمکاتے تھے، وہ اور کام بھی آتا تھا اور چہرہ دیکھنے کے بھی کام آتا تھا۔ اب آپ کو ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اگر آپ پچھلے زمانے میں چلے جائیں، جس وقت جو ہے خیمہ اجتماع تعمیر ہو رہا تھا اور لوگ اپنی اپنی، کوئی ڈوری لا رہا ہے، کوئی نیلے رنگ کی، تو کوئی پیلے رنگ کی، تو لال رنگ کی، تو سارے لا رہے ہیں، اور خواتین نے اپنے آئینے لا کے دیے۔ تو آئینے کیا کرنے تھے؟ لگانے تھے، بعد میں کہیں بھی نہیں لگے۔ لیکن آئینے یہ ہے کہ وہ دھاس کے بنے ہوئے، ان کو پگھلا کے پھر آپ کو جو کچھ لٹو بنانے ہیں، جو چیزیں بنانے ہیں، وہ اس کے کام آئے۔ تو اس میں مدھم دکھائی دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ نہیں ہے کہ آپ شکل دیکھ کے بھول جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ نے آئینہ دیکھا، آپ کو معلوم ہوا کہ صاحب یہاں پہ کالک لگی ہے۔ اگر آپ نے منہ نہیں دھویا اور تھوڑی دیر کے بعد یاد نہیں رہا تو وہی کالا منہ لے کے آپ باہر جائیں گے اور لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، کیونکہ عمل کرنا تھا۔ جب آپ نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی کہ کالک لگی ہے تو کالک دور بھی کرنی ہے۔ آپ نے اگر عمل نہیں کیا تو ایسے ہی ہے کہ آپ نے آئینہ دیکھا اور بھول گئے اور یاد ہی نہیں رہا کہ مجھے منہ بھی دھونا تھا، اور ویسے باہر نکل گئے، اب دنیا آپ کا مذاق اڑاتی پھرتی ہے۔ لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے، وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ وہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے۔ یہ آزادی کی کامل شریعت کون سی ہے بھائی؟
کیا 1857 کی جنگ آزادی میں ملی تھی یا 1947 کی آزادی کے وقت ملی تھی؟ اور یہ کامل شریعت کیا کوئی ناقص شریعت بھی ہوتی ہے؟ یہ اگر کامل شریعت ہے تو یہ فریز جو ہے کہ آزادی کی کامل شریعت جینیٹو کنسٹرکشن کا کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت جو آپ کو مکمل طور پر آزاد کرتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قوانین ہمیں پابند کرنے کے لیے ہوتے ہیں، انسانی قوانین ہوتے ایسے ہیں کہ یہ نہ کریں وہ نہ کریں، لیکن آزادی اگر بالکل کھلی آزادی ہو تو پھر اس کے بعد نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھی آزادی ہے، آپ 400 میل فی گھنٹے کی رفتار سے گاڑی دوڑا رہے ہیں، ان کو آزادی ہے، یا 300 میل فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑا رہے ہیں، ہم 200 میل کی گھنٹے کے، تھوڑی دیر کے بعد سب ٹکرا جائیں گے اور سب کا انتقال ہو جائے گا۔ آزادی کے اوپر کوئی پابندیاں لگانی ہے تو آزادی کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم لیتے ہیں کہ کھلم کھلا آزادی، مادر پدر آزادی، یہ ایسی نہیں ہے، بلکہ حدود کے اندر رہ کر آزادی وہ ہے کامل آزادی۔ وہ ناقص آزادی ہے جو آپ کو آزاد چھوڑ دیتی ہے اور کوئی آپ پہ پابندی نہیں لگاتی۔ اگر آپ اپنے بچوں کو نہ ٹوکیں تو یہ آزادی نہیں ہے، یہ انہیں بگاڑنا ہے۔ تو خدا ہمیں بگاڑنا نہیں چاہتا، وہ ہمیں انسان کا بچہ بنانا چاہتا ہے، اس لیے وہ قوانین دیتا ہے، اور یہ قوانین ہمیں مکمل طور پر آزاد کرتے ہیں، لیکن ان حدود کے اندر رہ کر ہم آزاد رہتے ہیں، ان حدود سے باہر نکل کے آزاد نہیں رہتے۔ بھئی میرے اختیار میں ہے کہ میں کسی کی عزت کروں یا نہ کروں، بھئی کسی کو نہیں سمجھتا اس قابل کی عزت کروں، نہیں کرتا، لیکن جب شریعت کہتی ہے کہ ماں باپ کا احترام کرو تو اس نے میری اس آزادی پہ پابندی لگائی ہے۔ اس آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کی عزت کرنے سے مبرہ ہوں، نہیں، ان کی عزت کیے بغیر نہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ باقی کسی حکم کے ساتھ یہ نہیں ہے، اس حکم کے ساتھ یہ ہے تاکہ تمہاری عمر دراز ہو۔ بھئی آپ ماں باپ کی اگر عزت کر بھی لیں تو آپ کی عمر کون سی لمبی ہو جاتی ہیں بچے ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں، بیچاروں کا جوانی میں انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی جو نقیب اللہ کا کیس چل رہا ہے، یہ جو مارا گیا، کیا یہ اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا تھا؟ سب پٹھان آدمی ہے، وہ جو نہیں مانے گا تو باپ گولی مار دے گا۔ تو بائبل کیوں کہتی ہے کہ بھئی تمہاری عمر دراز ہو؟ سیدھی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے ماں باپ کا احترام کیا جب وہ بوڑھے تھے، آپ کے بچوں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنے ماں باپ کا ساتھ ساتھ سلوک کرتے ہیں، تو جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے وہی سلوک آپ کے بچے آپ کے ساتھ کریں گے، آپ کی عمر بڑھ جائے گی خوشی کے مارے کہ ہاں بھائی میں آرام سے زندگی گزار سکتا ہوں۔ لیکن اگر آپ نے ماں باپ کی بے عزتی کی تھی تو بچوں نے آپ سے یہی کچھ سیکھا ہے، جب آپ بوڑھے ہوں گے تو وہ آپ کے ساتھ یہی سلوک کریں گے، وہ آپ کو جوتے ماریں گے، پھر آپ کو معلوم ہوگا آپ کا جینا دوبھر ہو جائے گا۔ آزادی ہے لیکن پابندیوں کے ساتھ آزادی ہے، اور یہ کامل شریعت ہے جو اس پہ غور کرتا رہتا ہے مگر سن کر بھولتا نہیں اور عمل کرتا ہے، وہ برکت پائے گا۔ خدا کی برکتوں کا واضح ہے، ہم کہتے ہیں خدا کی برکت ہی نہیں ہے۔ بہت زمانہ اٹھ گیا، پہلے بھئی رزق میں بڑی برکت ہوتی تھی، ایک آدمی کماتا تھا 10 کو کھلاتا تھا، اب 10 کماتے ہیں ایک بھی نہیں کھا پاتا پوری طرح سے۔ تو یہ خدا تو کہہ رہا ہے اس کو برکت ملے گی، یہ برکتیں کدھر چلی گئی؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ اگر اس وقت ایک آدمی کماتا تھا تو وہ جو باقی 10 کو کھلاتا تھا، ان 10 کو معاشرہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ جا کے کمائے۔ پڑھ سے آپ تھے نہیں، پڑھنے سے ہم فارغ تھے، اسکول ہوا نہیں کرتے تھے، بچے یا گلی ڈنڈا کھیلتے تھے یا کبڈی کھیلتے تھے، اور کیا کریں، عورتوں کو باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، تو وہ ایک مجبور تھا کہ ان 10 کو پالے۔ اب یہ 10 جو ہے یہ کما کے اس ایک کو پال سکتے ہیں، اب ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ برکت ہے، برکت کہیں نہیں اٹھی، یہ مہنگائی کی وجوہ کچھ اور ہے، وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں۔ اور برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پیسے ملیں گے، اگر پھر ایسی بات ہے تو سب سے زیادہ برکت ہمارے یہاں کس کو ہے؟ جو مالدار لوگ ہیں، جو سیٹھ ہیں، ان پہ برکتیں ہیں، اور جو خدا کو ماننے والے ہیں وہ بیچارے بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، یہ برکت نہیں ہے۔ برکت کیا ہے؟
عبرانی زبان میں وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں. ہمارے تو یہ ہے کہ خدا اس کھانے میں برکت دے دے. یہی ہے کہ جس کو 2 آدمی کھا سکتے ہیں اس کو 3 کھا دیں. یہ ہے ہمارے یہاں برکت کا تصور. عبرانی میں جب آپ کہتے ہیں خدا کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مبروک ہے یا باروک ہے. پڑھتے ہیں خدا کے بارے میں اردو ترجمہ مبارک ہے، تو وہ کیا 3-4 کے ساتھ مل کے کھانا کھاتا ہے؟ وہ برکتیں دینے کا سبب ہے، وہ برکتیں دینے کا وسیلہ ہے. تو وہ مبارک نہیں ہے بلکہ وہ مبارک ہے کہ وہ برکتیں دیتا ہے. یہ نہیں کہ اس میں برکتیں نازل ہوتی ہیں. تو برکت یہی ہے کہ جو آپ کو ملتا ہے آپ اسے دوسرے کے ساتھ بانٹ کھائیں. دوسرے آپ کے حصے دار ہیں. لیکن کوئی شخص اپنے آپ کو دیانتدار سمجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ، جب ایک دم زبان بیچ میں ٹپک پڑی تو دل کو دھوکہ دیتا ہے. یہ زبان کہاں سے آ گئی بھائی؟ آپ کو یاد ہے اس کا تعلق ہے. پیراگراف شروع ہوا تھا کہ اس شخص کو چاہیے کہ سننے میں تیز، یہ کان ہے، بولنے میں دھیرا، یہ اس کی زبان تھی، قہر کرنے میں دھیما، یہ اس کا دل تھا. کہ یہ 3 چیزیں ہیں کہ اس کے کان ہیں جس سے وہ سننے کا کام لیتا ہے، ان سے زیادہ کام لے. زبان سے بولتا ہے، اس لیے کہ زبان کو اگر کنٹرول نہیں کرتا، اسے لگام نہیں دیتا، تو ایسا شخص دیندار نہیں ہے. آپ کو اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اس شخص کی زبان کیسی ہے. آپ خود کہتے ہیں یار کیسا بدتمیز آدمی ہے، کیا اس کی تربیت اگر کرتے تو آج ایسا نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں یہ نہیں کہتے، ہم تب کہتے ہیں کیونکہ ہم اپنی زبان سے، اپنے الفاظ سے پہچانے جاتے ہیں کہ کس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. گالیاں بکتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں، یا کیا کرتے ہیں. وہ اپنے دل کو دھوکہ دے تو اس کی دینداری باطل ہے. آپ نے دیکھا کان تھے، ابھی تک کانوں کا ذکر نہیں آیا. زبان کا ذکر تھا بولنے کا، اور دل کا تھا جس سے وہ غصہ کرتا ہے. تو اگر ایسا شخص زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتا تو اس کا دل جو ہے وہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے. یہ مختلف جو ہمارے اعضاء ہیں ان کو سمبل کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. کان کا مطلب صرف کان نہیں ہے. اے خداوند اپنا کان بڑھا. آپ زبور میں پڑھتے کہ خدا کے کان ہیں. اے خداوند اٹھ جا، سو رہا ہے، نیند آ رہی ہے اس کو، کیا اٹھا رہے ہیں. یہ ساری سمبولک لینگویج ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی اٹھ جاؤ تو کیا ہوتا ہے؟ کس لیے اٹھ جاؤ؟ کس کام کے لیے؟ کھانا کھانے کے لیے. ماں تو کہتی ہے بیٹے اٹھ جاؤ کھانا کھا لو، حرام خوری کرتے اٹھ جاؤ، کھانے کا وقت ہو گیا ہے. ڈاکٹر کو آپ اٹھاتے ہیں تو مریض آ گئے ہیں. جب آپ فوجی سے کہتے ہیں اٹھ جاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حملہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. تو جب زبور میں پڑھتے ہیں کہ خداوند اٹھ میری مدد کر، تو وہ یہی ہے کہ لڑنے کا وقت آ گیا ہے اپنے دشمنوں سے، اور آپ ان سے لڑ، کیونکہ یہ اب ان کے جو حرکتیں ہیں اس کی وجہ سے بنی نوع انسان کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور ان کو کنٹرول میں کرے. ہمارے خدا اور باپ کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے 5 وقت کی نماز پڑھی جائے، روزے رکھے جائیں، روز بائبل کا مطالعہ کیا جائے، صبح دوپہر اور شام کو دعا مانگی جائے، چرچ میں حاضری دی جائے، دہیجگی دی جائے. یہی ہے نا دینداری. یہاں کہ دینداری جو ہے خدا کے نزدیک یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لیں اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھیں. آپ پیسہ لے رہے ہیں، دہیجگی آ رہی ہے، سب کچھ آ رہا ہے، لیکن آپ کی اگر چرچ کے اندر جو بیوائیں موجود ہیں، جو حقیقی معنی میں بیوہ ہیں، جن کا کوئی اور نہیں ہے دیکھ بھال کرنے والا، اور چرچ ان کی دیکھ بھال نہیں کرتا، تو آپ یقین جانیے جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں تو غیروں کے ساتھ کیا کریں گے. تو نمونہ تو آپ کو یہیں سے پیش کرنا ہے. دینداری عملی طور پر ہے، آپ کے عقائد کی وجہ سے نہیں ہے. آپ کا عقیدہ بہت اچھا ہو، آگے آ رہا ہے عقیدے کے بارے میں. سب سے بڑا عقیدہ، پہلی حکم، خدا کو ایک ماننا، توحید. مانتے ہو توحید کو؟ مانتا ہوں صاحب.
ماشاء اللہ بہت اچھا کرتے ہو. شیطان کون سا شرک کرتا ہے؟ وہ بھی تو بدبخت ایک ہی خدا کو ماننے والا ہے، اسے بڑا مواد کوئی اور ہے. تو عقیدے جو ہیں وہ آپ کو نہیں بچاتے. آپ کو بچاتا جو ہے وہ آپ کے اعمال بچاتے ہیں کہ آپ کرتے کیا ہیں. اس عقیدے کو آپ نے عملی شکل کیا پہنائی ہے. اور اس لیے کہ بیواؤں کی مصیبت کے بعد خبر گیری کریں، اور اس کے ساتھ ایک بڑی عجیب و غریب دم لگی ہوئی ہے، اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھیں. کچھ تو آپ کو دکھائی دیتی ہے، بیواؤں کی مدد کریں اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھیں. سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بیوہ ہے، اس کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، اور آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، تو پھر ایک وقت وہ بھی آ جائے گا جب آپ یہ چاہیں گے کہ جو کچھ ہم نے مدد کی ہے اس کے بدلے میں یہ بھی کچھ دے. تو وہ برے خیال ذہن میں مت لانا. اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھنا کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں آپ کو اس کا حکم دیا گیا ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور آپ کو اس سے شادی کرنی ہے اس لیے آپ اس کی خدمت کیے جا رہے ہیں. اگر شادی کرنے کے غرض سے کر رہے ہیں تو یہ بیوہ کی خدمت نہیں ہے، یہ تو آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ کل کو اس سے شادی ہو جائے. تو اس لیے دونوں جملے ایک ساتھ رکھے گئے ہیں. تو خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ سیدھی سی بات ہے کہ جو ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ بھائی خدا آزماتا ہے نہیں، خدا ہمارا امتحان لیتا ہے. اور جہاں پہ آپ نے مختلف چیزیں دیکھی ہیں، غصے کے وقت ہمارا امتحان لیتا ہے، سننے کے وقت ہمارا امتحان لیتا ہے، بولنے کے وقت ہمارا امتحان لیتا ہے، اور خدمت کے وقت ہمارا امتحان لیتا ہے کہ کیا ان لوگوں کی جو معاشرے کے دھتکارے ہوئے ہیں، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیا چرچ ان کی خدمت کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا انہیں نظر انداز کرتا ہے. پولس نے باقاعدہ لکھا کہ بھئی جو بیوائیں ہیں 60 سال کے اوپر کی ہیں اور ان کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، ان کے نام باقاعدہ رجسٹر میں لکھے جائیں، ریکارڈ رکھا جائے اور ان کی مدد کی جائے. یہ دہیج کی اس لیے نہیں تھی کہ پادری صاحب کا پیٹ بھرا جائے، وہ ضرور بھریں آپ، لیکن اس کے ساتھ اور بھی کام ہیں نیکی کے جو کرنے ہیں. تو وہ خدمت خلق کا جو جذبہ ہے وہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہ ہے اصل میں دینداری. دینداری وہ ہے جب آپ کا دین جو ہے وہ عملی طور پر لوگوں کو دکھائی دے، کیونکہ آپ کے اعتقاد کو کوئی نہیں دیکھتا. ہم کہتے ہیں ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، کیا معلوم ہمارے نزدیک یہ بھی خدا ہو اور یہ بھی خدا ہو. اکیلے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے عمل سے ظاہر ہوتا ہے. تو ہمارے اعمال ہمیں راست باز نہیں ٹھہراتے، لیکن ہمارے اعمال ہمیں معاشرے میں قابل قبول ٹھہراتے ہیں. تو عام طور پر غلط فہمی ہے کہ پولس تو کہتا ہے کہ بھئی ایمان سے آدمی راست باز ٹھہرتا ہے، یہ کہتا ہے اعمال سے راست باز ٹھہرتا ہے، اس کی مخالفت کر رہا ہے. یہ نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کا ایمان ہے تو اس ایمان کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے. خدا سے دل کے راز جانتا ہے، لیکن ہمیں کیسے معلوم ہو کہ آپ صاحب ایمان ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم آپ کے کرتوت دیکھ کے، آپ کی حرکتیں دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ کیسی ہیں، اور یہی دوسرے لوگ کرتے ہیں. اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو اپنی دنیا سے اپنے آپ کو بے داغ رکھو. یہ دنیا کیا بلا ہے؟ یونانی زبان میں کازماس ہے. کازماس اس کائنات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو ہمیں دکھائی دیتی ہے. انگریزی میں بھی کازماس استعمال ہوتا ہے. کازماس کا لفظ اس زمین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس پر ہم رہتے ہیں، لیکن ایک اور بھی ہے استعمال، اور وہ یہ ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا. تو یہاں پہ اس نے زمین سے پیار نہیں کیا، مریخ سے پیار نہیں کیا، چاند سورج سے پیار نہیں کیا، بلکہ زمین پر رہنے والے لوگوں سے پیار کیا. تو یہاں پہ دنیا سے مراد اہل دنیا ہے. ایک اور مفہوم ہے چوتھا جس سے یہاں پہ کہا گیا اسے بچا کے رکھو، اور وہ دنیا داری ہے. کہ دنیا میں جب آپ رہتے ہیں تو آپ کو بہت سے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اپنے اصولوں کی قربانی نہ دیں. ٹھیک ہے آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن اصول آپ کی اپنی جگہ پر ہے، آپ ان پہ سمجھوتے نہ کریں. یہ ہے جو اس پیراگراف میں جو بیان کیا گیا ہے کہ کیوں ہم ایسا کریں.
آگے ہم جا کے دیکھیں گے کہ پھر زبان کے بارے میں پوری تفصیل ہے کہ زبان ہے کیا بھلا، یہی 2 انچ کی زبان اسی کی بات کر رہے ہیں، یا یہ زبان جو حرکتیں کرتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے؟ ہم آگ لگاتے ہیں ایک بیان سے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بعض سیاستدان اس میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، بعض ہم اونٹ پٹاخ بات کر لیتے ہیں اور مشہور ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے پاس اختیار ہے، ہم کہہ دیتے ہیں، وہی تو زبان کی بات آئے گی۔ اور آخر میں جب آپ پہنچیں گے ان ساری چیزوں کے امتحان کے بعد، ہم نے کچھ پچھلی دفعہ شاید توجہ آپ کی بتائی تھی کہ بھئی اگر ہم اس سب چیز کو کنٹرول کر لیں، ہمارا تو بھلا ہو گیا، ہم گالی بھی نہیں دے رہے، مدد بھی کر رہے ہیں، صرف یہی ہے۔ آخر میں یہ ہے کہ اے بھائیو، اگر کوئی تم میں راہ حق سے گمراہ ہو جائے اور کوئی اسے پھیر لائے تو وہ یہ جان لے کہ جو کسی گناہ گار کو اس کی گمراہی سے پھیر لائے گا وہ ایک جان کو موت سے بچائے گا، اور اس شخص کے بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا، اپنے نہیں اس کے، وہ چھپے رہ جائیں گے جن کی وجہ سے وہ بیمار ہوا تھا۔ تو معلوم یہ تھا کہ اس خط کا جو عملی پہلو ہے، عمل پہ زور دے رہا ہے، عملی پہلو یہ ہے کہ دوسروں کو بچانے کی کوشش کرو، لیکن ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو بچاتے بچاتے خود غرق ہو جاؤ۔ کوئی آدمی پانی میں ڈوب رہا ہو، بچاؤ بچاؤ، ہم کبھی نہیں جائیں گے بچانے کے لیے، ہم آپ کو لکھ کے دیتے ہم نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ ہمیں تیرنا خود ہی نہیں آتا، ہم بچانے کے چکر میں خود بھی ڈوب جائیں گے، وہ تو ڈوب ہی رہا ہے، وہ تو ہمیں پکڑے گا، وہ لے ڈوبے گا۔ تو ہمیشہ وہ جاتا ہے بچانے کے لیے جو پیراک ہوتا ہے، تو پہلے پیراک بنو، تیراک بنو، پھر دوسروں کو بچانے کی فکر میں لگو، پھر دوسروں کو بچا سکتے ہو۔ بچانا تو اپنی ہی ابھی کچھ معلوم نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور دوسروں کو بچانے چلنے کے لیے حکم دیا ہے خدا نے، جا کے پیغام پہنچا دو، اور کبھی وہ طریقہ ہی نہیں سیکھا کہ کیا کرنا ہے۔ تو آپ عملی پہلو دیکھ رہے ہیں کہ عملی پہلو سارے خط کا یہ ہے کہ اگر کوئی گمراہ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو واپس لے آئیں۔ یوں سمجھ لیجیے کہ آپ نے ایک مرتے ہوئے شخص کی جان بچا دی، اس کے بہت سے گناہوں پہ آپ نے پردہ ڈال دیا۔ اب جب پردہ ڈال دیا تو اب خدا سزا نہیں دے گا، جو اس کا ہو چکا وہ ہو چکا، اب وہ کھاتے میں نہیں آتا، اب وہ نئے سرے سے دھلا گیا ہے۔ تو یہ کام ہے یہ کرنے کے لیے، یہ خط اس لیے نہیں لکھا گیا ہے کہ بیٹھ کے آپ کو یہ بتایا کہ زبان کو کیسے کنٹرول میں کرتے ہیں، بلکہ کیوں کرتے ہیں، آخر اس کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ وہ آپ کے تبلیغ کے وقت کام آئے گی۔ اگر آپ اسے کنٹرول نہیں کریں گے تو وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ آپ کا کام دوسروں کو لانا ہے، تو دوسروں کو لائے گا تو وہی جسے خود پہلے راستہ معلوم ہو، جسے خود ہی راستہ معلوم نہ ہو دوسرے کو راستہ کیا بتائے گا؟ 10 آدمیوں سے پوچھے گا 10 راستے، لوگ 10 راستے بتائے، کوئی کہا ادھر چلے جاؤ، کوئی ادھر چلے جاؤ، کوئی کہے گا ادھر چلے جاؤ۔ عجیب و غریب ہے۔ شہر میں یہ عام ہے، آپ کسی سے پوچھ لیجیے، اسے معلوم ہو یا نہ ہو، وہ آپ کو بتا دے گا بس آگے چلے جاؤ، 10 قدم پہ ہے، اور 10 قدم کا آپ 100 قدم چلے جاتے نہیں ملتا۔ ہم نے گاؤں میں دیکھا کہ ہم نے ایک صاحب سے پوچھا، ایک صاحب کا پتہ پوچھ لیتے کہ فلاں صاحب کہاں ہوتے ہیں، اب وہ بتا سکتے تھے اور بالکل سیدھا راستہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم نے کہا ہم کراچی سے آئے ہیں۔ اپنے بچے کو آواز دی، بیٹے ادھر آؤ، وہ کہنے کے انکل کو لے جاؤ فلاں صاحب کے یہاں۔ تو وہ بچہ ہمیں لے کے گیا، بچے کو راستہ معلوم تھا۔ ہم سب دوسروں کو راستہ بتانے والے وہ ہیں جنہیں خود راستہ معلوم نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کو راستہ معلوم ہو تو وہ آئے انکل میرے ساتھ چلے، وہ لے گیا اور گھر پہ پہنچا دیا کہ بھئی یہ ہے، بلکہ گھنٹی بھی بجا دی اور کہا کہ صاحب آپ کا مہمان آیا ہے۔ تو پہلے خود معلوم ہونا چاہیے، اس لیے یہ عمل پہ زور دیا گیا ہے کہ عملی طور پر اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ دوسروں کو لا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو خود معلوم نہیں ہے تو آپ پھر کسی کو نہیں لا سکتے، پھر آپ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ خداوند کریم ہم سب کو نیک راستے پر اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔